اور ان کا حسن کیا ہے، ابھی تو ان کے حسن کے اثر پر بیان کر رہا ہوں کہ ان کا حسن عاشق کے دل پر کیسے اثرات مرتب کرتا ہے۔ حسن پر ابھی بیان شروع ہی نہیں ہوا۔ سیدتنا حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان فرماتی ہیں کہ کچھ خواتین حضرت حلیمہ کے پاس حاضر ہوتی ہیں، عرض کرتی ہیں حلیمہ تو اتنی امیر ہو گئی ہے، اتنی دولت مند ہو گئی ہے کہ بڑے بڑے امیروں کے حجروں میں بھی رات کے وقت چراغ بجھا دیے جاتے ہیں، لیکن تو اتنی امیر ہو گئی ہے کہ رات کے وقت بھی تیرے حجرے میں چراغ بجھایا نہیں جاتا۔ حلیمہ نے کہا آؤ تمہیں اپنے حجرے میں چراغ دکھاؤں۔ وہ چراغ کیا ہے؟ حجرے میں ان عورتوں کو لے جاتی ہیں، چہرہ والضحیٰ دکھاتی ہیں، کہا یہ وہ چراغ ہے، کہا ما كنا نحتاج الى السراج من اليوم اخذناه، کہا جب سے یہ چراغ ہمارے گھر میں آیا ہے کسی اور چراغ کی ضرورت نہیں، حسن مصطفیٰ کا چراغ ہے، یہ حسن مصطفیٰ کی روشنی ہے، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن ہے۔ حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتی ہیں، کہا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہوا نا تو میں نے حضور کو دیکھا، ننھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں آئے ہی ہیں، ابھی حضور کی تشریف آوری ہوئی ہے، سبز لباس میں سبز چادر میں ملبوس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، ابھی میلاد ہوا ہے، ابھی ولادت ہوئی ہی ہے، دنیا میں آتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں۔ سیدہ شفا فرماتی ہیں میں نے لبوں کی جنبش دیکھی، کان لگا کے سننا چاہا کہہ کیا رہے ہیں، تو سجدے میں بھی امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، رب حب لامتی، اور ایک روایت میں اللہم اغفر لامتی۔ اللہ نے جبریل سے ارشاد فرمایا ہے جبریل دیکھ لے میرا محبوب دنیا میں آیا ہے، ابھی میلاد ہوا ہی ہے، جو محبوب میلاد کے وقت امت کو نہیں بھولا قیامت کے روز امت کو کیسے بھولے گا؟ میلاد کے وقت امت کو نہیں بھولا، قیامت کے روز کیسے بھولے گا؟ میں کہا کرتا ہوں نا، لوگ کہتے ہیں میلاد منا لیا کرو، کچھ لوگ ہمارے بیانات سن کے مولد ٹریننگ کیمپ میں جو میں نے دلائل پیش کیے تھے نا کہ 10 صحیح احادیث سے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، میں نے کچھ فرق بتایا تھا کہ مولد فقط اس میں ظرف ہی نہیں ہے، یہ مولد مصدر میمی بھی ہے، یعنی کسی وقت میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ظرف زمان اور مکان کی قید نہیں ہے، کسی وقت بھی میلاد منایا جا سکتا ہے، اور سال کے کسی مہینے میں مناؤ وہ تو 30,000 صحابہ کی سنت سے ثابت ہے۔ 10 صحیح احادیث بخاری اور مسلم کے میں نے پیش کی ہیں کہ میلاد کی ڈیفینیشن کو پہلے سمجھو، یہ سارے اعتراضات ختم ہو جائیں گے۔ کچھ لوگوں نے کہا اچھا تو ٹھیک ہے پھر سال بھر منایا کرو، لیکن یہ 12 ربیع الاول کو نہ منایا کرو، 12 ربیع الاول سے ضد ہے ان کو۔ میں کہتا ہوں اس وقت اللہ نے ارشاد فرمایا تھا نا کہ ہے جبریل دیکھ میرا محبوب اس وقت اپنی امت کو نہیں بھولا، قیامت کے روز امت کو کیسے بھولے گا؟ تو میں یہاں ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ وہ آقا ہو کر اپنے میلاد کے روز اپنی امت کو نہیں بھولتے، اور ہم امتی ہو کر میلاد کے روز آقا کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ آقا ہو کر وہ دنیا میں تشریف لائے، دنیا میں آتے ہیں اللہم اغفر لامتی رب حب لامتی، دنیا میں رہتے ہیں تو امت کی مغفرت کی دعائیں، قبر میں جاتے ہیں تو امت کی مغفرت کی دعائیں، آج بھی قبر میں امت کی مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ ہے